دیا۔ اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس، ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے۔ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے۔ ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک صحابیوں کے مجمع میں، ایک غدیر کے مجمع میں، ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا۔ ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ قرآن میں اطاعت کس کی واجب؟ قرآن میں کس کی اطاعت واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب، تو پھر جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، دیکھیے بالکل میں وسوع کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، صحابی کی عزت کا حکم ہے، اطاعت کا نہیں، کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف معصوم کی۔ صحابی کی عزت کی جا سکتی، عزت کرنی بھی چاہیے، لیکن اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہوتی۔ اب اطاعت معصوم ہمیں غدیر سے نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسرا دیکھیے المیہ کیا ہوا کہ خلافت والوں کے ہاں ہر خلیفہ کے جانے کے بعد اصول بدلا۔ میں بڑا سمجھا کے بات کروں گا۔ مثلا پہلا خلیفہ اجماع سے بنا، ووٹوں سے بنا، جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں نہیں، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا، جب تیسری خلافت آئی پھر دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا، پھر ایک کمیٹی بن گئی، کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب کہ ہر خلافت میں اصول بدلا۔ اگر اجماع ٹھیک تھا پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟ امامت والوں کے ہاں اصول نہیں بدلا۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، تلواریں نہیں نکلی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا، لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے۔ اب یہاں پہ جہاں پہ آگے ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، وہ جگہ بابا جی کون سی تھی؟ سب مسلمانوں نے کہا جی یزید غلط، حسین صحیح۔ کوئی مسلمان کسی بھی مکتب سے ہو اس نے یزید کو صحیح نہیں کہا، اس نے کہا حسین صحیح تھے، یزید غلط تھے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں مہمان ہوں آپ کا، سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی خلافت کو غلط کہہ نہیں سکتا، سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یزید کی خلافت غلط ہے۔ آپ مجھ میں دلیل مانگے، میں ممبر سے دلیل دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے ہاں خلافت کے جتنے اصول تھے یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے، یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے۔ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس نے دنیا کے 3 حصوں سے اپنی بیعت لے لی تھی، اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا۔ خلافت والوں کے پاس دوسرا اصول ہے کہ پہلا جاتا ہوا نامزد کرتے خلیفہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے گیا تھا۔ خلافت والوں کے ہاں تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس نے کمیٹی سے بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا، اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا، اس کے پاس نامزد کرنا تھا، اس کے پاس کمیٹی تھی۔ پھر آج کیسے مسلمان کہتا ہے یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے؟ پھر اس کا مطلب یزید کے پاس تو خلافت کے سارے اصول تھے، پھر یزید کی خلافت کو غلط کیسے کہو گے؟ صرف یزید غلط کہنا نہیں اور حسین صحیح کرنا اسلام نہیں ہے، تمہیں کہنا پڑے گا۔ اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تمہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھے، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھے، کمیٹی غلط تھی، تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔
سب لٹیرے ہیں اور جناری جن ولیلہ نہیں پڑھا ان کے مقدر میں اندھیرے ہیں اور دشمن صدات کرتے لعنت تبرہ بے شمار خالق اور ملنگوں کے نخیڑے ہیں نعرہ طبیعت آمادہ سرکار موضوع سننے کو. اب اکثر لوگ یہ باتیں ممبر سے نہیں کرتے لیکن اب کوئی نہ کوئی تو کرے, محبت کے ساتھ کرے, پیار کے ساتھ کرے. ہم اپنے مذہب کو منوا رہے ہیں, ہم کسی کے مذہب پہ تنقید تو نہیں کر رہے. یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اسے ثابت کریں. رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل رسول چلی. ہم نے ایک مانی ہے, ہم نے ایک پہ دلیل دینی ہے. جنہوں نے چار مانی ہے انہوں نے چار پہ دلیل دینی ہے. اصول یہ ہے ہم نے ایک مانی ہے, ہم سے آپ ایک پہ دلیل لیں. چار آپ نے, باقی تین آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں. ہم نے ایک کو ماننا ہے, ہم ایک کو ثابت کریں گے. اس میں میں نے پاک سیدہ سے خیرات مانگی تھی, پھر میں نے ایک لاجک پیش کی, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراہا بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی. کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا, رسالت مآب کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی. 29 سال کی عمر میں نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا ابو القاسم. اور جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی. تو 6 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں, جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں. اسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں, اسے ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں. چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 ہیں, خیبر کے مال میں سے حصہ ایک کو کیوں ملا؟ بیٹیاں 4 تھیں, آپ نے دین یاد میں لکھا رسول پہ گندگی پھینکی گئی, جناب سید اپنے گھر سے آئی, بابے سے گندگی صاف کی اور بابے کو گھر لے کے گئی. بیٹیاں 4 ہیں, مسجد میں ایک کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں 1 مشکیزہ, 1 چٹائی, 1 مٹکا, 2 پیالے دیے. بیٹیاں 4, جہیز 1 کا کیوں؟ چلیں اس سے بھی بڑی دلیل دے دیتا ہوں. سنی بھی سید ہو, اس کے بھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے, وہ اپنا شجرہ جناب سیدہ سے ملائے گا. پھر ہمیں بتاؤ کہ سارے سید بی بی سے شجرہ کیوں ملاتے ہیں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں پہ چلی گئی؟ باقی 3 بیٹیاں تھی, ان کی بھی اولاد سے کوئی نہ کوئی شجرہ ملاؤ نا. کوئی نہ کوئی سید کہہ دے میں نبی کی اس بیٹی کی اولاد ہوں, میں نبی کی دوسری بیٹی کی اولاد ہوں. لیکن اس میں سچائی صرف یہی ہے, جب تاریخ لکھوائی گئی بادشاہوں نے تو مؤرخین نے جلدی جلدی میں بیٹیاں لکھ دی, لیکن انہوں نے نواسے نہیں لکھے, کیونکہ انہوں نے کہا نواسے تو لکھ دیں گے, محمد کی زلفیں کیسے پکڑا ہے. جب مباہلے کے میدان میں خدا نے نساء کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کوئی بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف ایک بیٹی لے کے آ. نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے, رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے. بحث کس بات پہ تھی؟ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اس بات پہ بحث ہو رہی تھی. عیسائی ہے تثلیث کے قائل, 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے. آج بھی ان کے ہاں صلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے وہاں 3 عقیدوں کی علامت ہے. وہ 3 ہستیوں کو مانتے ہیں, جس طرح ہم ہیں, ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں. اس طرح عیسائی 3 شخصیات کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی روح القدس یعنی کہ جبریل. وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے, روح القدس میں. انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل. جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں, عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں. 3 جہتوں کے علاوہ وہ چوتھی جہت نہیں مانتے. رسول بحث کرتے رہے, عیسائی نہیں مان رہے تھے. اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں. لفظ سنیے گا. اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے, قبلہ شرائط صاحب توجہ فرمائیے گا. اب یہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رسول جی پنجتن کو لے کے گئے. کیوں جی مباہلے میں لعنت ہونی تھی, سچے چاہیے تھے, اس لیے نبی انہیں لے کے گئے. توہین نہ کرنا, نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی.
معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے. نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں. ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے, جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی, جو دروازے پہ سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا. اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے, نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے, نبی حسن کو کیوں لے کے گئے, نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے, عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے, جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے. خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئیں ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں, یہ عیسیٰ کو لے کے آئیں ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں, یہ جبریل کو لے کے آئیں ہم استاد جبریل کو لے کے آ جائیں. جاؤ پھر انہیں کہو کہ یہ عیسیٰ لے کے آئیں ہم حسنین لے کے آتے. اور یہ ہے منبر کی صداقت. شاید اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو. عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے, جو بڑا پوپ تھا, اس کا نام تھا ابو الحارث. اس کی عمر 120 سال تھی. اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے, عبد الوسیع اور عبد المسیح. 70 عیسائی تھے. اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا, اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں, اس کا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے. اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے. خبردار, اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ, بحث نہ کرنا. اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ, یہ جو ہمارے پیچھے, یہی ہمارے اوپر آ جائے گا. اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا, پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا. عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا. کاذبین, جھوٹا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا. بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں, شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. میری جان کی ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے. خدا نے بتایا ہے جو بھی ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ لعنتی ہوتا ہے. جو بھی ان کے مقابلے پہ, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے. ہم مجھے قرآن کی کسی آیت سے بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا, یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے معافی مانگ لی. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, عیسائی چلے گئے. اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو. وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں. پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی. بی بی نے جا کے مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے, میرا حسن گواہ ہے, میرا حسین گواہ ہے. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے, یہ مباہلے کے گواہ تھے, اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا. خدا نے کہا میں نے, بی بی نے کہا پھر میں بھی بھرے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں, میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا, نبی نبی بن کے آتا ہے. جب میں قاضی چک میں پہنچا میں خطیب تب بھی تھا, میں گاڑی سے اترا میں خطیب تھا, میں کمرے میں گیا میں نے پانی پیا میں خطیب تھا. اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے کہ جی آپ آصف الوی صاحب سے, میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آ کے خطیب بن کے دکھائیں. تو خطیب میں پہلے بھی تھا,
منبر پہ آ کے اظہار کیا ہے۔ نبی 40 سال تک بھی نبی تھا۔ 40 سال چپ کیوں رہا؟ 40 سال چپ اس لیے رہا 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ اب مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں، اگر 40 سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آ کے نبی بنا ہوں، اس نے یہ کہا کن تو نبیًا آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ بھی وہی چاہیے تھا جو یہ کہتا کن تو ولیًا آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے۔ اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے، مسلمان کہیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں بالکل سادہ سادہ لفظ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ 3 دن کے بولے انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آؤں۔ عیسائی پوچھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا 3 دن کا نبی، تمہارا 40 سال تک نبی نہیں۔ تو بتاؤ جو 3 دن کا کہے کہ میں نبی ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو 40 سال کے بعد کہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ مسلمان چپ ہو جائیں گے، دلیل ہی کوئی نہیں۔ ہمیں فخر ہے، شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ بھی عیسائیوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے کہے گا عیسائیوں تم کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، صدیوں پہلے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، ایسے کام محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری۔ ایسے کام نبی کے نوکر۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے کہ زمانے کو قرآن بن کے دکھائیں۔ اس کا مطلب ان کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں۔ پھر یہ کہانی عجیب ہے جی، 40 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبریل آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، دھویا، اور جبریل نے کہا کہ آپ نبی بن گئے، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو۔ درود تاج میں کہتے ہو واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، جبریل تیرا خادم ہے۔ خادم کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے، نوکر کی جرت کیا کہ وہ آقا کو پڑھائے۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس نے کہا تھا نا اقرا پڑھ، تو یہ پڑھا۔ وہ اقرا تمہیں کہنا سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل نے اقرا کہا کیوں تھا؟ بابا جی اب تو تعلیم عام ہو گئی ہے، ہر گلی میں 2-4 انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں۔ آپ میری تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑا ہوتا تھا۔ اس علاقے کی کسی بیوی کو خط یا تار آ جاتی، وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے دی بیٹا پڑھ۔ اب اسے وہ جو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئے تو کسی اور دروازے پہ کیوں رکی؟ وہ کہے کہ میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں، اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے۔ اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس لیے آیا تھا یہ سارے جاہل ہیں، اقرا تو پڑھ۔ تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا، وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، نہ چچا مسلمان، نہ دادا مسلمان۔ دیہات کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جس برتن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو۔ اسے پوچھ کسی اور برتن میں دودھ رکھ، وہ کہے گی مجھے پتا ہے، دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتے ہیں۔ گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کن ظرفوں میں رکھنا ہے۔ یہ نور تھے حقیقت میں، اوپر تھا بشریت کا لبادہ، بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، میری یہ آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ اس بجلی کی لہر سے۔ اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا، لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا،
اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ، کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں، ہوتی تو خطیب کی محنت ہی ہے. جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں، اس میں تیزی ہے. اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں جل جائیں گے. انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا. بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا. بچہ ہاتھ لگائے، پڑھا لکھا لگائے، ان پڑھ لگائے، کچھ نہیں، فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے. لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی، جہاں سے یہ بجلی آتی ہے، وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے، ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں. وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہوئی، ڈینجرس، خطرہ. جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے، 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا، یہیں پہ رک جاؤں. ایسا ہی ہوتا ہے، نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں. اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا. بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب شب معراج اپنے گھر میں گیا، پھر اپنی اصلی حالت میں گیا. پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا، ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر جل جائے. پوچھا گیا رسول سے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں.